شب برات، اس رات میں تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹی کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹی کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتاتے ہیں کہ رات ہم نے بھی جاگی ہے۔ یار یہ رات جاگنا ہو گیا ہے؟ یہ رات جاگنا نہیں ہوتا ہے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، نمازیں ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں، اور پوری رات آپ عبادت کریں۔ اور اس بابرکت رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ وہ کس طریقے سے اور کیا ادا کریں وہ بھی آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ ثواب ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت آپ ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ نماز جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھیں، یا روز اگر پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اور اگر ہفتے کے ہفتے یا روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے کے مہینے پڑھیں۔ مہینے کے مہینے ادا نہیں کر سکتے ہیں تو سال کے سال ادا کریں، اور اگر سال کے سال بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، ویسے تو ادا کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کریں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ اس نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو دیکھیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت باندھی، اسی طریقے سے کہہ دیں آپ میں نے صلاۃ و تسبیح کی نیت کی ہے، یا میں صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک، دل میں ارادہ کر لیں، نیت ہو گئی۔ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اور ملائیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، سبحان ربی العظیم اگر کسی کے منہ سے سبحان ربی العظیم نہیں نکل پاتا ہے تو آسانی کے لیے بتاتا ہوں، وہ سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم ادا کرے، کیونکہ اگر معنی لفظ جب بدلے گا تو معنی بھی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل جائے گا تو پھر گناہ پڑے گا، تو سبحان ربی الکریم پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں ہی یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ، اور پھر سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ تسبیح ہو جائیں گی 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں،
پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر 15 مرتبہ، جیسے آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھی تھی تسبیح، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پھر نہیں پڑھنا ہے، پھر صرف تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے جیسے پچھلی رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ کر کے پڑھی تھی، اسی طریقے سے آپ اس رکعت میں بھی پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 75 بار جب آپ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی، اور چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیں، یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح مکمل ہو جائے گی، اور اس کا ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صلاۃ و تسبیح ادا کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں، اشراق کی نماز آپ ادا کریں۔ اشراق کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اشراق کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حالت میں نماز ادا کرے کہ فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر و اذکار کرنے لگے، کوئی وظائف پڑھنے لگے، اور سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ اشراق کی نماز ادا کر لے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ ظہور کبریٰ تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ کر لے اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت کر کے پڑھ لے، پھر نماز چاشت ادا کرے، چاشت کی نماز بھی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ چاشت کا ٹائم جو ہے اشراق کے فوراً بعد چاشت کا ہی ٹائم ہے، اور اس کا بھی ٹائم جو ہے نصف النہار شرعی تک رہتا ہے، اور چاشت کی نماز کی فضیلت بہت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ ایک ہے کتنی زیادہ اس میں برکت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس رات میں ہلڑ بازی نہ کریں، اس رات میں ادھر ادھر ہوٹلوں پہ چائے پینے کے لیے نہ جائیں، وہ ٹائم اور بھی مل جائے گا آپ کو۔ اس رات میں آپ اللہ اور رسول کا ذکر کریں، عبادت کریں، نیک عمل کریں، بہت زیادہ بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اگر نیک عمل کریں گے تو ثواب آپ پائیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ اس رات میں ہی اگر آپ سے کوئی رنجش رکھتا ہے، آپ سے کوئی برائی رکھتا ہے، تو اس کو بھی آپ خود منا لیں یار۔ آپ سے کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ خود ہی بول لیں، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یار ہم سے کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں بولے گا پر ہم اس سے بولیں گے، ہم اس سے رشتہ قائم کریں گے۔ یا آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ اس سے نہیں بولتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس رات میں اس سے صلح کر لیں، اس سے بولیں، ہاں اس سے دوستی کر لیں، ٹھیک۔ یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور جو بھی آپ کے اوپر کسی کا حق آتا ہے ادا کر دیں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے۔